بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے علت کو پہچاننے کے طریقے کے سلسلے میں۔ علت کو پہچاننے کے مشہور طریقے تین ہیں۔ نمبر 1 نص، نمبر 2 اجماع، نمبر 3 صبر اور تقسیم۔ نص سے علت پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ جب کسی نص سے یہ ثابت ہو کہ حکم کی علت یہ وصف ہے تو اس وصف کو منصوص علت قرار دیں گے، اور نص کی دلالت کبھی صراحتاً ہوتی ہے، کبھی اشارتاً اور کنایہ میں ہوتی ہے۔ صراحتاً یہ ہے کہ نص کے اندر کوئی ایسا لفظ ہو جو لغت کے اعتبار سے علت کو بیان کر رہا ہو۔ مثال کے طور پر نص میں کہا گیا ہو کہ اس سبب سے یا اس وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صراحتاً علت کو بیان کر رہا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اس آیت میں صراحتاً یہ بتایا گیا ہے کہ رسولوں کو بھیجنے کی علت یہ ہے کہ لوگوں کے لیے حجت تمام ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما نہیتکم عن ادخار لحوم الاضاحی لاجل الدافہ فکلوا وادخروا۔ میں نے تم کو قربانی کے گوشت کو جمع کرنے سے منع کیا تھا غریبوں کی وجہ سے، لیکن اب یہ علت ختم ہو گئی ہے، لہذا تم کھاؤ اور جمع بھی کرو۔ ان دونوں نصوص میں صراحت کے ساتھ علت کو بیان کیا گیا ہے، لیکن کبھی علت صراحتاً نہیں بیان کی جاتی ہے بلکہ اشارتاً اور کنایتاً بیان کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقضي القاضی وهو غضبان، کہ قاضی غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں کرے گا۔ اس حدیث کے اندر ایک حکم دیا گیا لیکن اس کی علت صراحتاً بیان نہیں کی گئی، البتہ اشارتاً یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی وجہ غصہ ہے، یعنی غصے کی وجہ سے غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے منع کیا گیا۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ لا یرث القاتل، قاتل کو میراث میں حصہ نہیں ملے گا۔ اس حدیث میں ایک حکم دیا گیا لیکن اس کی علت صاف صاف نہیں بیان کی گئی، البتہ اشارتاً یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی علت قتل ہے، یعنی قتل کی وجہ سے قاتل کو میراث سے محروم کر دیا جائے گا۔ علت کو پہچاننے کا دوسرا طریقہ اجماع ہے۔ اجماع کا مطلب یہ ہے کہ کسی دور کے مجتہدین کا اس بات پر اتفاق ہو جائے کہ اس حکم شرعی کی علت یہ وصف ہے، تو وہ وصف بالاجماع یعنی اتفاق رائے سے علت قرار پائے گا۔ مثال کے طور پر علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو لڑکی ابھی چھوٹی ہے، نابالغہ ہے، اس کے مال پر باپ کو ولایت حاصل ہوتی ہے اور اس کی علت کم عمری ہے۔ تو یہ کم عمری جو علت ہے یہ علت اجماع سے ثابت ہے۔ یہ علت کو پہچاننے کا دوسرا طریقہ ہے۔ علت کو پہچاننے کا تیسرا طریقہ ہے صبر اور تقسیم۔ جب مجتہد کو نص سے کوئی علت نظر نہیں آتی، اجماع سے کوئی علت نظر نہیں آتی، تو وہ صبر اور تقسیم کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ صبر اور تقسیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل حکم کے اندر جتنے بھی اوصاف علت بن سکتے ہیں ان سب کو جمع کیا جائے، اور جو اوصاف علت بننے کے لائق ہیں ان کو باقی رکھا جائے، اور جو اوصاف علت بننے کے لائق نہیں ہیں ان کو چھانٹ دیا جائے۔ اس کو صبر اور تقسیم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نص میں آیا ہے کہ اگر جو کا تبادلہ جو کے ساتھ ہوگا
تو ربا الفضل اور ربا النسیہ دونوں حرام ہیں۔ یہ ایک حکم ہے، لیکن کسی نص سے یا اجماع سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس حکم کی علت کیا ہے۔ اب مجتہد اس حکم کی علت کو دریافت کرنے کے لیے صبر اور تقسیم کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ یہ جو ربا الفضل اور ربا النسیہ کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس کی علت یہ ہے کہ جو ہے وہ کیلی یا وزنی ہے، یا یہ کہ وہ کھانے والی چیز ہے، یا یہ کہ وہ ذخیرہ کرنے والی چیز ہے۔ پھر وہ غور کر کے کہتا ہے کھانے کی چیز ہونا یہ علت بننے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ یہ حرمت اس وقت بھی ثابت ہے جب سونے کا تبادلہ سونے سے ہو اور سونا کھانے کی چیز نہیں۔ اسی طرح سے قابل ذخیرہ ہونا بھی علت نہیں بن سکتا، اس لیے کہ یہ حرمت اس وقت بھی ثابت ہے جب نمک کا تبادلہ نمک سے ہو، حالانکہ نمک جو ہے وہ قابل ذخیرہ چیز نہیں۔ تب مجتہد یہ طے کرتا ہے کہ اس حکم کی علت جو ہے وہ دراصل کیلی یا وزنی ہونا ہے۔ لہٰذا یہ طے پایا کہ ہر وہ چیز جو کیلی یا وزنی ہوگی اور اس کی بیع ہم جنس کے ساتھ ہوگی تو اس میں ربا الفضل اور ربا النسیہ دونوں حرام ہوگا۔ اس کی ایک اور مثال، شریعت میں شراب کو حرام قرار دیا گیا، لیکن کسی نص سے یہ ثابت نہیں ہے کہ حرمت کی وجہ کیا ہے۔ اب مجتہد تلاش کرتا ہے صبر اور تقسیم کے ذریعے سے کہ اس کی حرمت کی علت کیا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ اس کو کیوں حرام قرار دیا گیا؟ کیا اس وجہ سے کہ وہ انگور سے تیار ہوتی؟ کیا اس وجہ سے حرام قرار دیا گیا کہ وہ سیال اور لیکوئڈ ہوتی؟ یا اس وجہ سے حرام قرار دیا گیا کہ وہ نشہ آور ہوتی؟ غور کرنے کے بعد وہ پہلے دو وصف کو، یعنی انگوری ہونا اور سیال ہونا، ان دونوں کو چھانٹ دیتا ہے کہ یہ علت بننے کے لائق نہیں ہے، اور جو تیسرا وصف ہے نشہ آور ہونا، مسکر ہونا، اس کو باقی رکھتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مجتہد اصل کے اندر تمام اوصاف کا جائزہ لیتا ہے، اور جو وصف علت بننے کے لائق ہوتا ہے اس کو باقی رہتا ہے، جو وصف علت بننے کے لائق نہیں ہوتا ہے اس کو چھانٹ دیتا ہے، اور اس سلسلے میں وہ علت کی شرطوں کو پیش نظر رکھتا ہے، یعنی وہ دیکھتا ہے کہ وہی وصف علت بن سکتا ہے جو ظاہر ہو، متعین ہو، اس کے اندر متعدی بننے کی صلاحیت ہو، اور شریعت نے اس کو معتبر قرار دیا ہو۔ لیکن اس میں ہر مجتہد چونکہ اپنے اپنے زاویے سے، اپنے اپنے نقطہ نظر سے غور کرتا ہے، اس لیے اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے۔ کوئی مجتہد یہ سمجھتا ہے کہ یہ وصف علت بننے کے لائق ہے، اور دوسرا مجتہد یہ سمجھتا ہے کہ یہ وصف علت بننے کے لائق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اموال ربویہ میں احناف کا خیال یہ ہے کہ اس میں حرمت کی جو علت ہے وہ قدر اور ہم جنس ہونا ہے، جبکہ شوافی کی رائے یہ ہے کہ ہم جنس ہونے کے ساتھ مطعوم ہونا یہ ربا کی علت ہے، اور مالکیہ کا خیال یہ ہے کہ ہم جنس ہونے کے ساتھ اس کا قابل ذخیرہ ہونا یہ ربا کی علت ہے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔